अस्सलाम वालेकुम, आकाश और यासीन आपसे मुखातिब है। नाजरीन, जब डोनाल्ड ट्रंप ने फ़लस्तीन और गज़ा के मसले पर एक बहुत बड़ा बयान दिया और जब हम देखते हैं कि पाकिस्तान में तुर्किया के जो सदर हैं, सदर तैयब रजब उर्दवान साहब, जब वो पाकिस्तान का दौरा करते हैं तो उस वक्त एक और अहम मुलाकात होती है और वो होती है डोनाल्ड ट्रंप और भारत के वज़ीर आज़म के दरमियान। नाजरीन, हम आज के प्रोग्राम में आपको वो बातें बताते चलें, वो तमाम तर चीज़ें आपके सामने रखेंगे जो कि इससे पहले आपको बिल्कुल नहीं पता, या बहुत सारी ऐसी अहम चीज़ें जो कि आपके सामने अगर रखी जाएं तो आपके सामने ये तमाम तर चीज़ें बिल्कुल वाज़ेह हो जाएंगी। ट्रंप ने इस दौरान एक बहुत बड़ा बयान दिया था जो कि सबको जिसने चौंका दिया था। ट्रंप ने कहा कि भारत को F-35 तैयारे दिए जाएंगे और अमेरिका का F-35 कोई आम फाइटर जेट नहीं है। अगर आप समझ रहे हैं कि बिल्कुल लाइट सी चीज़ है तो ऐसा सच बिल्कुल नहीं है। इसकी एक अहम खसूसियत ये है कि रडार की नज़रों से बिल्कुल ओझल रह सकता है। अब कुछ इसकी कीमत के हवाले से अगर बात कर ली जाए तो भारतीय 1000 करोड़ इसकी कीमत है और अगर 1 घंटे की इसकी परवाज़ होती है तो वो 30 लाख रुपए उस पर खर्च हो सकते हैं। क्या ये सिर्फ एक महंगा खिलौना है? क्या भारत को ये F-35 तैयारा ख़रीदना चाहिए या नहीं ख़रीदना चाहिए? आज के पॉडकास्ट में ये तमाम तर चीज़ें आपके सामने रखी जाएंगी। हमारे साथ मौजूद हैं जवाद फैज़ी साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। आपका शुक्रिया। अच्छा सर, एक महंगा खिलौना है, मैं तो यही कहूँगी महंगा खिलौना है जो ख़रीदने की तैयारियां की जा रही हैं या सिर्फ दिखाया जा रहा है दुनिया को कि हम ये ख़रीद सकते हैं, ख़रीदा नहीं जाएगा? व्हाट्स योर टेक? देखिए, अमेरिका पूरी दुनिया में असलहा बेचता है, जंगें करवाता है और ख़ुद मुआशी तौर पर मजबूत होता है। और यही वजह है कि जिन जंगों का कोई या जिन वार्स का कोई अक्लन कोई बनता नहीं था तो कोई नहीं था जी, वो भी हुआ। और फिर हमेशा ये भी होता है कि बड़ी कुव्वतें ऐसा करती हैं अपनी चीज़ें बेचने के लिए कि हिंदुस्तान पाकिस्तान का अब अक़वाम मुत्तहिदा के अंदर करारदादें खुद अक़वाम मुत्तहिदा की हैं कि कश्मीरियों को उनका हक मिलना चाहिए जी। अब कितने साल हो गए। अब अगर मसला हल हो जाएगा, अगर आना जाना शुरू हो जाएगा, अगर हम ट्रेड शुरू कर देंगे तो उसका मतलब है कि हम दस्ते नगर नहीं रहेंगे, मोहताज नहीं रहेंगे। लिहाजा मुझे आपसे, आपको मुझसे लड़वा के और फिर अफ़गानिस्तान की सूरत में और फिर कभी ईरान पे चढ़ाई की सूरत में, तो ये वो बेचने का उनका पुराना तरीका है। अब असल ये था कि जिस तरह हमारे भी एक प्राइम मिनिस्टर अमेरिका गए और डोनाल्ड ट्रंप से मिल के और उनका मैं वर्ल्ड कप एक और लेके आ गया हूँ। मोदी दी आनियाँ जानी भी आईदियाँ ही सन कि मैं पता नहीं कौन सा वर्ल्ड कप लेके जा रहा हूँ और दरवाज़ा खोला डोनाल्ड ट्रंप ने और मुझे बिठाया है यूँ करके। और तो उसके बाद हिंदुस्तान में बड़ा ये शोर मचा के वाह वाह वाह, ऐसा दौरा कभी किसी को पड़ा ही नहीं है जो मोदी जो जिस जहाँ से होके आ रहा है। नहीं, वो तो यही कह रहे हैं कि जो ट्रंप अपने किसी दोस्त को पेशकश नहीं करता, भाई मोदी को उन्होंने कह दिया कि भाई आपको ये वाला तैयारा देंगे हम। अब वो भी बात कर लेते हैं। देखिए, F-35 खुद इसके बारे में खुद अमेरिकन इदारे क्या कहते हैं हमें वो भी देखना होगा कि मेरी चीज़ है और मैंने यहाँ के लिए बनाई है और ख़ुद मेरे जो कलीग्स हैं या मेरी कंपनी है या जो मेरे कह लीजिए एसोसिएशन है वही कहे कि फैज़ी है कि चवल मारी हूँ, ठीक है, इतनी महंगी। अब तो फिर कोशिश तो होगी ना कि मैं इधर उधर बेचूँ, इसको निकालूँ, माल जो बन गया है। पेंटागन की एक रिपोर्ट है 21 नवंबर की जी, जिसमें ये कहा गया कि ये F-35 जो तैयारा है ये काबिल भरोसा नहीं है और इसका कोई पता नहीं चलता। अच्छा, उसमें एक अलर्ट की उसमें ये था कि 50 घंटे में एक आध गलती हो सकती है जो अलर्ट देगा, अलर्ट थ्रेट अलर्ट कह लीजिए, उसमें हर घंटे में हो रही है। और फिर एलन मस्क उसने तो बड़ा वाज़ेह तौर पे कह दिया, उसने कहा ड्रोन्स की दौर में इस तैयारे की ज़रूरत ही नहीं है और ये सिर्फ पायलट को मरवाने के लिए तैयारा बना है। अब अमेरिका की कितनी यारी होगी हिंदुस्तान से कि उनके पायलट मरवा देगा। अब हम तो उनके पायलट छोड़ देते हैं और वो मरवाने पे आया हुआ है, ठीक है। हमने तो देखा कि एक पायलट आया था और हमने घेर घार के उसको चाय उसे भी पिलाई थी और उसके बाद उसने मूंछें नीचे की और वाघा बॉर्डर से नीवा होकर निकल गया। लिहाजा ये इस पे देखें, इसमें संगीन खराबियां हैं, खुद अमेरिकन ये इदारे कह रहे हैं, पेंटागन की रिपोर्ट है, ठीक है। टेक ऑफ, अच्छा मज़े की बात बताऊं कि वो कहते हैं रिपोर्ट में कहते हैं टेक ऑफ जब करता है ये तैयारा तो फौरी उसके बाद फेल हो जाता है।
اب آپ مجھے بتائیں ہوا میں انجن بند ہو جائے تو کی ہوئے گا؟ کیا ٹھیک ہے ہوگا؟ نا؟ بالکل صرف ہوا نہیں بند ہونی، بندہ بند ہو جائے گا. ٹھیک ہے. اب یہ اس قسم کی چیزیں ہیں اس میں تکنیکی طور پہ. جی. پھر یہ مہنگا کتنا پڑ رہا ہے. اب آپ نے بتایا 31 لاکھ ہندوستانی روپے 1 گھنٹے کے اس طیارے کے ذریعے پڑیں گے، اور یہ تقریباً $80 ملین کے سودے کے چکروں میں ہیں. اب ہندوستان کے اندر خود یہ بحث چل پڑی. وہاں اپوزیشن لیڈر وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ مہنگا، بجٹ پر بوجھ اور دفاعی ضرورت کے مطابق ہے ہی نہیں. اچھا، وہاں کے جو دفاعی تجزیہ کار ہیں خود ہندوستان کے، جی، وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ کیا مخال ہے ہمارے ہندوستان کے ساتھ، یہ اس کی ضرورت کوئی نہیں ہے. امریکہ یہ چاہ رہا ہے، جو میں نے پہلے جس طرح عرض کیا کہ وہ ہمیشہ توازن کو یوں کرنے کی کوشش کرتا ہے. اب چاہ یہ رہا ہے کہ خود نریندر مودی صاحب کی بڑی نگاہیں ہیں امریکہ پہ کہ ہمارے بڑے تعلقات ہیں اور ہم G8 میں بھی ہیں، G20 میں بھی ہیں اور بین الاقوامی صف میں کھڑے ہیں. رشیا کے ساتھ بھارت کے تعلقات بڑے مضبوط رہے دفاعی طور پہ. آج تک انحصار جو رہا ہندوستان کا وہ رشین چیزوں پہ رہا. یہ کہا جا سکتا ہے کہ خود تو ڈوبیں تمہیں بھی لے ڈوبیں گے. مجھے تو یہی لگ رہا ہے کہ بھائی اگر یہ نہیں لیتے نریندر مودی صاحب، اب یہ اگر F-35 طیارہ نہیں لیتے تو ٹرمپ صاحب تو بالکل ناراض ہو جائیں گے. بھائی ہاں، تو اب پھنس گئے ہیں نا، پھنس گئے، بری طریقے سے پھنس گئے. وہ اب اڑ گئے ہیں اور پھنس گئے ہیں اور پھر بڑھ جائیں گے. میں یہ بھی بتا دوں اس کی وجہ ہے کہ رشیا کے ساتھ بھی امریکہ چاہتا ہے کہ رشیا پہ ہندوستان کا انحصار نہ رہے. خود اپنی چیز جو ناکارہ ہے وہ مہنگے داموں بیچنا بھی چاہتے ہیں. اور ساتھ ہی آپ نے ایک اور چیز نوٹ کی ہے کہ کتنا تیز ہے ویسے ڈونلڈ ٹرمپ نا، وہ انپریڈکٹیبل ہے نا، وہ پتہ نہیں کب کیا کر دے. اچانک جیب سے نکال دے 7 اپ دیا گولیاں کھا لو 7 اپ دیا، اس کا کوئی پتہ نہیں ہے، کنڈکٹر بھی بن سکتا ہے. لہٰذا وہ ڈونلڈ ٹرمپ نے جو ایک کام کیا ہے نا، اس نے اس موقع پر ہندوستان کے اندر جب طیارے گئے ہیں نا جہاز بھر کے جو اللیگل یا غیر قانونی سرگرمیوں میں، ایک طرف ایک وزیر اعظم آپ کے پاس آیا، آپ اس کو بڑی یوں سیٹ بھی آگے پیچھے کر رہے ہیں، اور دوسری طرف آپ ہندوستانیوں کے جہاز بھر کے بھی پھینک رہے ہیں کہ ہیلو تھوڑے بندے پہ جائے. یہ پریشر ہے سائیکولوجیکلی، ایک ایسا پریشر ہے ایک ملک کے وزیر اعظم پہ کہ دیکھو ہم مزید جہاز بھی بیچتے رہیں گے. اور آپ کو یہ پتہ ہے کہ کتنے ہندوستانی ہیں امریکہ کے اندر، ان کی تعداد بہت زیادہ ہے. اور وہ ڈفرینٹ جو وہاں کی یو کہہ لیجیے کہ اسٹیٹس ہیں اس میں اچھے خاصے اور بزنس مین بھی ہیں اور لیبر بھی ہے ہندوستانیوں کی شکل میں. اب جب ہندوستان میں طیارے بھر کے جائیں گے، آبادی پہلے ہی ماشاء اللہ کافی ہے وہاں کی بھی، ہماری بھی کم نہیں ہے لیکن وہاں کی تو بہت زیادہ ہے. اب اس ساری سچویشن میں ایک پریشر یہ ہے کہ نہیں تو بندے چھڈن لگے جے طیارہ لے لو. ٹھیک ہے، ایگزیکٹلی یہی پوائنٹ ہے. اس چیز پہ اب ہندوستان کے اندر جو بحث چل نکلی ہے نا وہ بڑی شدید ہے. میں تو کہتا ہوں ہندوستان خریدے، یقیناً خریدے، پھر اس کے بعد نا لوکل شہروں کے درمیان سواریاں لے کے اس پہ کام پہ لگا دے، کیونکہ پتہ انہوں نے بھی لگے نا. ہم دیکھیں، میں پاکستانی ہونے کے بعد میں تو چاہوں گا کہ دشمن کا بٹا بیٹھے، میری تو خواہش ہے، میرا تو ایمان بھی ہے. لہٰذا اس ساری سچویشن میں واپس آتا ہوں، اس کے اندر ایسی چیزیں ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ جی اب جس طیارے میں آپ جا رہے ہیں اب جنگ کے درمیان، وہ یہاں میں وہ کچھ دیکھ رہا تھا، میں پڑھ رہا تھا کہ ناقابل اعتماد ہے، خامیوں کا مجموعہ ہے اور 6 سالہ جنگی آزمائش میں ٹوٹل خراب ہے. اس کا کینن خراب ہے، اس کے اندر جو ہے تاخیر ہے، اور یہ اب جو ہے سائبر دفاعی صلاحیتوں پر خدشات ہیں اس کے حوالے سے بہت زیادہ. اور اگر اس کا کوئی پارٹ خراب ہو گیا اس کے لیے بھی آپ کو امریکہ سے رجوع کرنا پڑے گا. ہاں جی، وہ کہتے ہیں ٹیکنالوجی بھی ابھی نہیں ہم دیں گے، اگر یہ خراب ہو جائے گا تو آپ یہیں سے منگوائیں گے، پھر اس کے پیسے بھی ادا ہوں گے، پھر اس کی ادائیگیاں ہوں گی، اور پھر دفاع کر لو اپنا. لہٰذا میں تو چاہتا ہوں کہ مودی ایسی حرکتیں کرے اور ہندوستان کرے اور وہ اپنا پیسہ ان چیزوں پہ لگائے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی دیکھیے کہ یہ تو پھر تمام معاملہ اگر یوں ہم کہیں تو اس میں تو پھر جو ہندوستان کا جنگی جنون ہے یا اس کی جو ہٹ دھرمی ہے یا خطے میں امن کے خلاف سوچ ہے وہ بھی سامنے آ رہی ہے کہ اگر وہ مزید طیارے لینا چاہ رہے ہیں، کیوں لینا چاہ رہے ہو، اسی تانوں کی کہہ رہے ہیں. لہٰذا آپ اگر لے کے بتانا یہ چاہ رہے ہیں کہ ہوئے میں بڑی کوئی پاورفل چیز ہو گیا ہوں، تو یہ بھی دنیا کو دیکھنا چاہیے
یہ بھی اقوام متحدہ کو دیکھنا چاہیے, یہ بھی دیگر ممالک کو دیکھنا چاہیے کہ کیوں ہے اس پہ بھوت سوار کہ میں اتنے جنگی طیارے رکھنا چاہتا ہوں, اتنے بیڑے رکھنا چاہتا ہوں, اس میں صلاحیتیں بڑھانا چاہتا ہوں. کس لیے؟ دنیا کو امن سے دور کرنے کے لیے, جنگ کرنے کے لیے. کشمیر کے اندر تو پہلے ہی آپ ظلم و بربریت کا بازار گرم کیے ہوئے ہیں, اب آپ مزید کیا چاہتے ہیں؟ یا اپنا روب دکھانے کے لیے, یا آپ سے چھوٹے ممالک جو ہیں آپ ان پہ یہ روب دکھانا چاہتے ہیں کہ میں چودھری ہوں, تھانے دار ہوں. نہیں, ایسا نہیں ہے, اس پہ بھی نگاہ رکھنی چاہیے. لیکن اللہ کرے کہ وہ طیارے ضرور خرید لیں, تاکہ یہ ہماری دل سے دعا ہے. دل سے دعا ہے. بہت شکریہ, بلکہ ہماری بنتی ہے کہ مودی جی خرید لو, خرید لو, خرید لو, آپ کو بہت فائدہ ہونے والا ہے. ساڈے کول بھی کئی جہاز ہیں آج کل اندر ہیں, وہ بھی پاویں خرید لو, دیکھی جائے گی جو. چلیں, بہت شکریہ. جواد فیضی صاحب ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود تھے. کیا بھارت F-35 طیارہ جو ہے وہ خریدے گا, یا صرف یہ ایک سیاسی چال ہے؟ کیا صرف نیشنل سیکیورٹی کو بہتر بنانے کے لیے ایسا کیا جا سکتا ہے؟ یہ بھی آنے والے وقت میں پتہ چلے گا. اور کہا تو یہ جا رہا ہے کہ جب تک بھارت کو اس F-35 طیارے کو آپریٹ کرنا آئے گا تب سے 10 سے 12 سال گزر چکے ہوں گے. لیٹس سی آگے چل کے کیا ہونے والا ہے. اسی کے ساتھ اپنی میزبان آکاشا یاسین کو دیجیے اجازت. خدا حافظ.